لگ رہا ہے کہ آج میں بہت اچھا خواب دیکھ رہی ہوں. بس کیا بتاؤں مہرین, لڑکیوں کا خواب بن بن کے تنگ آ گیا ہوں. اللہ جواد, یو آر سو فل آف یور سیلف. میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب یہ تھا کہ آج پہلی دفعہ شو پہ آپ وقت پہ آئے ہیں, اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں. سسپینڈڈ رومیو. مہرین اب کور نہ کرو. دیکھو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب چوری پکڑی گئی ہے تو کوئی بات نہیں, تمہارا قصور نہیں ہے اصل میں ہوں ہی ایسا. میرا مطلب یہ تھا کہ پہلی دفعہ تم شو پہ آ گئے, اب شو ٹائم پہ سٹارٹ ہونے کا شکر اس بات کا. جی بہت بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ٹائم پہ آ گیا ہوں. تو ویورز, آپ کی اور فینس کی پرزور فرمائش پر میں شو شروع کرتا ہوں. تو میرے ساتھ موجود ہیں مہرین راحیل اور میں ہوں جواد بشیر. نام تو سنا ہوگا. سنو, تم شکل سے ویسے کھلونے چوری کرنے والے رکھتے ہو. کیا؟ کون؟ میں؟ نہیں, میں آپ ہی سے مخاطب ہوں, میں دیوار سے بات نہیں کر رہی. یہاں پہ کتنے جواد ان سے میں بات کروں گی؟ پتہ نہیں, آڈینس میں دیکھ لو, 2-4 بیٹھے ہوں گے کوئی. اف اللہ, مجھے لگتا ہے کہ پھر تم کوئی فلم دیکھ کے آئے ہو, پھر تم نے اداکاری کا کوئی بھوت چڑھا ہے. اچھا پروگرام شروع کرتے ہیں. ناظرین, ہم پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہری مرچیں, اور مہرین راحیل اور جواد بشیر آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور مہرین, آپ کو پتہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا کیا ہے ہمارا ٹاپک, یہ بھی آپ بتا دیں. ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی, کیا مطلب ہے ٹیکنالوجی؟ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی. لو جی, یہ منہ اور مسور کی دال. کیا بات کریں گے آپ ٹیکنالوجی کے بارے میں؟ یار بہت کچھ ہے بات کرنے کو. انٹرنیٹ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ جس ملک کو اس پہ عبور حاصل ہوتا ہے وہ پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے, اور بہت آج کل تو سارا کچھ بیس کر رہا ہے ٹیکنالوجی پہ اور یہ آئی ٹی والی ساری چیز پر. ویسے میں ایک بات کہوں, تمہارے ساتھ اگری کرنا مجھے سخت برا لگ رہا ہے, لیکن تم ٹھیک کہہ رہے ہو, کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ بھی انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, جیسے کہ فیس بک اور یوٹیوب. یہی نہیں, تم نے وکی لیکس کے بارے میں تو سنا ہوگا. ہاں سنا تھا, یہ ایک نئی واشنگ مشین کا نام ہے نا. ایک منٹ, سب کچھ روک دو. مہرین, واشنگ مشین؟ تم کیا کپڑے دھو کر آ رہی ہو؟ وکی لیکس ایک آن لائن رپورٹ تھی جس پہ بہت سے پوری دنیا کے حکمرانوں کو بہت بڑے بڑے دھچکے لگے تھے, اور وہ ابھی تک ذہنی بدہضمی کا شکار ہے. آؤ ریلی؟ جی. لیکن ایسا کیا تھا اس رپورٹ میں؟ بہت ساری حسینائیں بے نقاب ہو گئی تھیں. لگتا ہے کہ تم لکھنوی دال چاول کھا کے, کہ تمہاری اردو جو ہے نا کافی گاڑی ہوئی ہے. بائی دا وے, اوقات پہ آ جائیں, ہم لوگ پروگرام شروع کرتے ہیں. نہیں مہرین, اب بہت دیر ہو چکی ہے, پھر کبھی آ جائیں گے. اچھا اوکے, ایسے نہ دیکھا کرو نا, شروع کرتے ہیں. میں تو کیسے دیکھوں؟ ہاں ایسے دیکھ رہی ہو جیسے پتہ نہیں مار مورد ہوگی. ابھی نہیں مارتی میں. یہ دیکھو میں نے 3 فٹ کا ڈسٹینس رکھا ہوا ہے یار. اوکے جی, تو ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے شاعر حضرات موجود ہیں, تو تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ سرفراز شاہد صاحب. اور سرفراز شاہد صاحب کے ساتھ موجود ہیں زاہد فخری صاحب, ہمارے فیملی فیورٹ بوائے. جی, تو ٹاپک آج کا انٹرنیٹ ہے. جی میں عرض تو کیا آپ کچھ سنانا چاہیں گے ہمیں؟ جی, میں اپنے ہی رنگ میں انٹرنیٹ کے حوالے سے. جی بسم اللہ. کوئی بھی فون نہ لیٹر ہی میرے نام آیا ہے, کروں میں کیا کہ انٹرنیٹ پہ یہ پیغام آیا ہے کہ سالی جی نے کرنے عید پاکستان آنا ہے, کہ سالی جی نے کرنے عید پاکستان آنا ہے, مجھے ہر حال میں اب لمحہ لمحہ مسکرانا ہے. واہ, کہ سالی جی نے کرنے عید پاکستان آنا ہے, مجھے ہر حال میں اب لمحہ لمحہ مسکرانا ہے. یہ وہ سالی ہے جس کے پاس ہر سائز کے بچے ہیں, یہ وہ سالی ہے جس کے پاس ہر سائز کے بچے ہیں, انہی بچوں نے گھر میں ہائے کیا ادم مچانا ہے. یہاں تک بھی اگر ہوتا تو میں اتنا نہ گھبراتا کہ بیگم کے بڑے بھیا نے بھی مسقط سے آنا ہے. یہاں تک بھی اگر ہوتا تو میں اتنا نہ گھبراتا کہ بیگم کے بڑے بھیا نے بھی مسقط سے آنا ہے. یہ وہ بھیا ہے جس کے ساتھ ایک بھابھی بھی ہوتی ہے, وہ جس نے شیخیوں سے آسمان سر پر اٹھانا ہے. ابھی سسرال جا کر ساس جی کو ساتھ لانا ہے, یہ ایسے ہے کہ جیسے جون میں ملتان جانا ہے. سناتی ہے مجھے ہر روز بیگم ایک ہی لیکچر, میرے پیاروں کے آنے پر یہ گھر کیسے چلانا ہے. کسے شاپنگ کرانی ہے, کسے خالی گمانا ہے, کسے برگر کھلانے ہیں, کسے بوفے کھلانا ہے. انٹرنیٹ پہ پوچھوں موقع نہیں ملا, اس کے بعد انٹرنیٹ خراب ہو گیا اور ہم گھر والے مصیبت میں پھنس گئے.
بہت حیران ہو کر سوچتا رہتا ہوں میں اکثر، مجھے کیا یاد رکھنا ہے، مجھے کیا بھولنا۔ واہ جی واہ، کیا بات۔ یہ بکرے کی نہیں ہے اپنی قربانی ہے فخری جی، کہو اب گھر میں رہنا ہے کہ گھر سے بھاگ جانا ہے۔ بہت اچھے۔ چھوڑو بھی یہ خط و کتابت، انٹرنیٹ پر بات کریں گے۔ چھوڑو بھی یہ خط و کتابت، انٹرنیٹ پر بات کریں گے۔ الٹے سیدھے خواب بنیں گے، گٹ مٹ ساری رات کریں گے۔ واہ جی واہ۔ الٹے سیدھے خواب بنیں گے، گٹ مٹ ساری رات کریں گے۔ ہفتے بھر کی چھٹی لے کر یوں دن پورے ساتھ کریں گے، اور ملنے پر ہیں پہرے لیکن ہم بھی ان سے ہاتھ کریں گے۔ انٹرنیٹ پر عید ملیں گے، اس پر ہی شبرات کریں گے۔ واہ جی واہ۔ جی سرفراز شاہد صاحب، وہ بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی تھی وکی لیکس کی، بالکل۔ تو ایک وکی لیک ہماری گلی میں بھی رہتی ہے، اچھا، یعنی ہماری پڑوسن، تو 4 لائنیں ملاحظہ ہاں ہوں۔ پاکستان میں تو گلیوں میں وکی جی لیکس ہاں، ہوتی تو ہیں۔ وہ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں جی جی۔ کہ اسی پرچے میں خبر ہے میری رسوائی کی، اسی پرچے میں خبر ہے میری رسوائی کی، جس میں تصویر چھپی ہے تیری انگڑائی کی، اور میرے افسانے سناتی ہے محلے بھر کو، میرے افسانے سناتی ہے محلے بھر کو، ایک یہی بات ہے اچھی میری ہمسائی کی۔ واہ جی واہ۔ بہت اچھا۔ اور انہوں نے عید کی بات کی، بڑی عید کی غالباً، میں چھوٹی عید کی بات کر رہا ہوں، تو یہ قطع ہے، حالانکہ آپ بڑے ہیں مجھ سے۔ عید چھوٹی پہلے آتی ہے کہ چاند رات میں ہم نے ان کو، چاند رات میں ہم نے ان کو، چاند رات میں ہم نے ان کو عید مبارک سیدھی بھیجی، 1000 کا دے کر بیلنس موبائل پر عیدی بھیجی۔ واہ واہ۔ اسی طرح ای میل بھیج دی ہے اس نے ملا کے نظریں۔ دیکھیے بغیر ٹیکنالوجی کے، یہ نئی ٹیکنالوجی ہے کہ ای میل بھیج دی ہے اس نے ملا، اس نے ملا کے نظریں، محبوب کا نرالا انداز ہو چکا ہے، بہت اچھا۔ محبوب کا نرالا انداز ہو چکا ہے، اور ہوں گی محبتیں بھی اب کمپیوٹرانہ، ٹیکنالوجی کا ایسا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت اچھا۔ چلو ٹرمینیٹر بریک لیں۔ جی تو ناظرین، ہماری بہت ہی مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے شاعر حضرات کے ساتھ، لیکن ہمارے پروگرام میں ابھی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، تو آپ نے کہیں نہیں جانا۔ اگر جانا ہے تو بہت جلدی واپس آنا ہے، کیونکہ ہم تھوڑی دیر کے بعد آنے والے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ آفٹر دا بریک جواد مرین واچنگ ہری مرچیں۔ ہاں جی، انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی پہ بات ہو رہی جی ہے۔ ناظرین، تو ہمارے شاعر حضرات نے بریک سے پہلے ویب ٹیکنالوجی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک حسین پیرائے میں قلم بند کیا ہے۔ اردو کی لغت، کوئی الفاظ آسانی سے استعمال بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک آپ نے اردو کا جغرافیہ بیان کر دیا ہے۔ اصل میں تم ہو رہی ہو میرے سے جیلس، کیونکہ میں ہوں ہی ایک بہت بڑی لائبریری، ہاں ہاں اور بالکل، انٹرنیٹ کے بارے میں تو میری اتنی ریسرچ ہے اور مجھے اتنا عبور حاصل ہے اس پہ جی بالکل، کہ تم تو سوچ ہی نہیں سکتی۔ تم لائبریری نہیں لائبلٹی ہو، اور انٹرنیٹ نہیں انٹرنٹی، یو مین کریزی۔ اور بائی دا وے یہ سارے جو طریقے ہیں یہ صرف کمیونیکیشن کے، چیٹنگ کے طریقے ہیں، بس نتھنگ مور۔ نہیں مہرین، اتنا آسان نہیں ہے یہ، اس کو اتنا ایزی مت لیں آپ ٹیکنالوجی کو۔ یہ جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو دنیا ترقی کر رہی ہے اور یہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، یہ انٹرنیٹ پہ ساری دنیا بیس کرتی ہے، نیشنل سیکیورٹی میٹرز، اور بہت اوپر کی بات ہے یہ۔ لیکن یہ سر کے اوپر سے جو چیزیں ویزیں گزرتی رہتی ہیں، 2 رونے 3 رونے، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ واٹ 2 رونے 3 رونے نہیں، ڈرون۔
Hi, how are you? Hey, how you doing, baby? भाई साहब आप कौन हैं? My name is Tony, Tony की जवानी। भाई साहब मेरा ख्याल है आप वही है ना हैकर, वो मैंने आपको कॉल किया था। Okay, आप अपना यूजर नेम बताइए। जवाद बशीर 124 And your password? हरी मिर्चें। Okay, yes. आप भी वही हैं और मैं भी वही हूँ जिसे आपने बुलाया था। अब बताइए किस लिए बुलाया था? एक मिनट, ये मैंने आपसे पूछा है कि आप कौन है, तो आपने मेरा यूजर नेम और मेरे पासवर्ड से ये कैसे बताया कि आप कौन है? This is my work. इसी को हैकर कहते हैं। बड़ा वैसे कमाल काम है आपका, कैसे कर लेते हैं आप ये? अजीब, आपको बता के मार खानी है। वैसे भी ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक्चुअली मैं इसको बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। इट्स टू इजी, वेरी सिंपल। आज हमारा जो प्रोग्राम है हरी मिर्चें, इसमें जो मौजू है यानी टॉपिक है वो इंटरनेट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, सिंस आप इतने बड़े हैकर हैं कि Could you please give me your username and password? हरगिज नहीं। देखा, ये मोहतरमा बहुत चालाक है, लड़कियां होती चालाक हैं, इन्हीं की वजह से तो हम हैकर बने। हमारी वजह से? लेकिन वो क्यों? Yes, because of you. क्योंकि इंटरनेट के ऊपर लड़के लड़कियां बन के और लड़कियां लड़के बन के एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं बेवकूफ बना सकती। पूछें क्यों? क्योंकि my name is Tony, Tony की जवानी। मेरा ख्याल है कि ये अभी आप डांस शुरू ना करें क्योंकि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ओके, यू कैन स्टार्ट इट अप। ये मैंने सर्फ लगाया है। अच्छा, सर्फ लगा दिया आपने, मैं शुरू कर दूं। आप कब पैदा हुए? देखिए, सवाल करने से पहले एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी को पता न चले, बिकॉज ये बहुत सीरियस बात है। नहीं, आप फिक्र ना करें, बात शहर से बाहर नहीं जाएगी। ओके, तो मैं अचानक पैदा हुआ। अच्छा, आप मेरी डेट ऑफ बर्थ का अंदाजा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि जैसे ही इंटरनेट इस दुनिया में पैदा हुआ, उसके ठीक 1 घंटा और 22 सेकंड के बाद मैं भी पैदा हुआ। अच्छा, काफी टेक्निकल सी पैदाइश थी आपकी। यस, ऑफ कोर्स। अपने काम के बारे में कुछ बताएं। आपने अपना नाम क्या बताया था? जवाद बशीर। ओह यस, यू आर सो लवली। एक्चुअली मैं ये करता हूँ कि मैं अकाउंट जो है वो हैक कर लेता हूँ, लोगों की इंफॉर्मेशन मैं पढ़ सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता चल जाती है जो लोग छुपाते हैं। अच्छा, तो ये आपने काम कहाँ से सीखा है? एक टेलर मास्टर से। कम से कम सवाल करने से पहले कम से कम थोड़ा सा तो आदमी सोच लेता है। भी मैंने उसी से काम सीखा जिस पे मैं काम करता हूँ, आई मीन इंटरनेट। अच्छा। मिस्टर हैकर, क्या आपको ये काम बुरा नहीं लगता? दो, अब अच्छा क्या और बुरा क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये इंटरनेट से कोई चीज आपके अंदर गई हुई है जो हर 2 मिनट के बाद निकल आती है? ज़ाहिर है इसकी सारी तारें जो हैं वो मेरे अंदर भी हैं, इसलिए तो मेरी इस नेट के साथ अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने जो कुछ भी किया कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी को लॉस नहीं किया। तो आप ये हैकिंग और क्रेडिट कार्ड को स्वाइपिंग विदाउट एनीबॉडीज परमिशन वगैरह इन सारी चीजों को बुरा नहीं समझते? नहीं। आपने की है कभी ऐसी कोई हरकत के मतलब लोगों के क्रेडिट कार्ड से को पैसे ऐसे निकाल लिए? हाँ, कभी कभी जब मुझे लगता है कि ये बंदा इस काबिल है कि इसके पैसे निकाल लूं। मसलन कोई सुन तो नहीं रहा? नहीं। एक्चुअली वो जो क्रिकेट का खिलाड़ी है ना, आसिफ, वो जिसका गुल्ली की तरह मुंह कई दफा मैंने देखता हूँ कि अचानक उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो फिर मैं वहां स्वीप करता हूँ और निकाल लेता हूँ पैसे। फिर उन पैसों का आप क्या करते हैं? वो आधे तो फिर सलमान बट को दे देता हूँ। अच्छा। और बाकी? ज़ाहिर उससे मैं शॉपिंग करता हूँ, नए नेट के कनेक्शंस खरीदता हूँ, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदता हूँ जो मेरे काम आती है आगे चल के। अच्छा। Because my name is Tom. थैंक यू। इन्होंने तो तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड पूछा था। नाजरीन, मेरीन को हैकर पड़ गए हैं। लोगों को डाकू पड़ते हैं, मेरीन को हैकर पड़ गए हैं। लोगों के पाँव में छाले पड़ते हैं, मेरीन को हैकर पड़ गए हैं। Are you done? यस। अच्छा, तो मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड शायद नहीं दिया। यहाँ पर एक जवाद बशीर हैं
और मेरे ख्याल से शायद वो मेरे को होस्ट है और उन्होंने कहा था क्यों 1 2 3 हरी मिर्ची। हाय 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 मेरीन की जगह मुझे हैकर पड़ गए लोगों। ओ बगैर गन के दिन दिहाड़े मेरे घर पे डाका पड़ गया है। माफ कीजिएगा, इनके अकाउंट से तो 2000 रुपए निकला है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता था कि बहुत अमीर आदमी हो, लेकिन इनके अकाउंट में था 2170 रुपए। 2000 मैंने निकाल लिए, अब बाकी रह गए 170 रुपए, जिसमें से 100 रुपए तुमने मेरे देने हैं। अब बाकी रह गए 70। तो 1 लीटर पेट्रोल अपनी फिटपिटी में डाल के तो घर चले जाना। बाय भाई 70 रुपए में तो 1 लीटर भी पूरा नहीं आता आजकल। जी हाँ, कोई बात बड़ा ही पेट्रोल महंगा हो गया। लेकिन मैं एक जगह आपको बताऊं, वहां से 20 रुपए लीटर मिलता है। हैं? ये कौन सी जगह Yes. है? अगर आपको मैं बता दूं, किसी और को तो नहीं बता? नहीं बताइए। नोट कर लें। हाँ। अल करम पेट्रोल पंप, 20E, जद्दा, सऊदी अरब। आप अपने आप को हैक कर सकते हैं अब यहाँ से प्लीज। यस, ओके, आई एम लीविंग नाउ। अगर मेरे लायक को खिदमत हो तो मुझे ना बताना। एक आपसे गुजारिश है कि जब आपने यहाँ से वापस जाना है यस, तो सीधे चल के जाना है। जी आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके। हमारे साथ आज हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मेहमान जो हैं वो बेसिकली तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू स्किल्स हैं उसमें वो पाकिस्तान में अथॉरिटी हैं। He is a genius and a half. हाँ, और अपने एक बड़ा उनका एक खूबसूरत सा, एक बिल्कुल ही एक अनोखा सा अंदाज है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही घरेलू सा, बहुत ही मासूम सा, बहुत ही भोला सा उनका एक अंदाज है, जिस वो प्यारे से अंदाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कोई नहीं निकलवा सकता किसी से, वो निकलवा लेते हैं। तशरीफ लाते हैं सुहेल वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वेरी नाइस सीइंग यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, तो पहले हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के दौरान हम सुहेल वड़ाइच साहब के साथ बैठ के चाय पियेंगे और गप्पे मारेंगे। तो आपने जो करना है वो कर लें। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग आपके प्रोग्राम हरी मिर्चे, सॉरी अब मैंने जान के नहीं मारा। ये मुझे हमेशा नाज़रीन डायरेक्टर कहते हैं कि मेहरीन से थोड़ा फासला रखें। आज मुझे समझ आई है कि क्यों फासला रखना होता है, क्योंकि हाथ पांव बहुत चलते हैं। जी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो ये आपके अंदर वेयर डिड दिस जर्म कम इन फ्रॉम? ये कीड़ा कहाँ से आया? इसकी 2 वजूहात हैं। क्या वजह? एक तो इंसानों से मोहब्बत और दूसरा तजस्सुस। बचपन में ही मुझे घर वाले कहते थे कि ये बहुत कानरस है, लोगों की जो आप जानना, ज़्यादा से ज़्यादा तजस्सुस का इजहार करना, अखबार को डिटेल में पढ़ना, शायद उसी से ये इंटरव्यू के बचपन में किस तरह आप तजस्सुस का इजहार करते? जब मसलन आपको 5 साल के हैं या 6 साल के हैं, तो क्या उस वक्त क्या तजस्सुस होता था इतने छोटे से? मसलन बात सुनते सुनते अगर बंदा चारपाई से गिर जाए, इतना मगन हो, तो इससे आप अंदाजा लगा, इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी दिलचस्पी लेता हूँ। वो वाकया बयान कीजिए जिससे आपने अभी कहा है कि चारपाई से आप गिर पड़े। वैसे चारपाई से बंदा दिलचस्पी ना ले रहा हो फिर भी गिर जाता है सोते हुए कि यार इतनी बोर बातें कर रहा है, सोते सोते भी गिर सकता है। पसंद ये है कि मेरे घर वाले अक्सर ये कहते थे कि मसलन कोई वाकया हो गया है जी, तो उन्होंने अखबार नहीं पढ़ा, तो वो मुझसे पूछेंगे अच्छा क्या हुआ, तो मैं पूरी डिटेल में, मुझे वो उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह मैं सुना देता हूं। गिफ्ट माशाल्लाह। ये माशाल्लाह फिर गिफ्ट ये है। बचपन से है। सुहेल वड़ाइच साहब, अगर सहाफ़ी ना होते तो सहाफ़ी यानी सहाफ़त की दुनिया में क्या फ़र्क पड़ता? मेरा ख्याल है कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ता, शायद इससे बेहतर होती, लेकिन मैं शायद कहीं पढ़ा रहा होता या शायद वकील होता। ये 2 मेरे पसंदीदा शोबे हैं सहाफ़त के बाद। लेकिन वकील तो बेचारे हमारे मुल्क में बहुत पिस रहे हैं, क्या आप पिसना चाहते हैं? नहीं, मेरे ज़हन में तो मोहम्मद अली जिन्ना है। वो तो है। ओह, क्या अजीम, क्या अजीम नाम है। मैं यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा कि सुहेल साहब ने इंटरव्यू के बारे में कहा कि एहसास तजस्सुस जो है बुनियादी चीज़ है। एक चीज़ ये छुपा गए हैं, शायद
کسی وجہ سے، لیکن میں وہ بیان کر دیتا ہوں. یہ ابھی تازہ میں نے 4 مصرے کہے ہیں، ان میں سے یہاں ہو جائے گی بات کہ کل رات تصور میں کہا مجھ سے خضر نے، کل رات تصور میں کہا مجھ سے خضر نے، اس نقطہ باریک کی ہے تجھ کو خبر بھی، اس کے لیے اے دوست ضروری ہے کہ تجھ میں احساس تجسس بھی ہو اور ذوق نظر بھی. واہ جی واہ. بہت اچھا. تو سہیل صاحب ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے پروگرام کا وہ انٹرنیٹ ہے. تو انٹرنیٹ نے آج کے صحافی کو صحافتی ذمہ داریاں جو ہیں اس سے کتنا دور کر دیا آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال دور کیا ہے، میرا خیال ہے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اچھا. اور دنیا بڑے قریب آ گئی ہے. مثلاً آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں، پہلے اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب ڈھونڈنی پڑتی تھی، انسائکلوپیڈیا کنسلٹ کرنا پڑتا تھا. اب ضرورت ہی نہیں ہے، گوگل میں آپ وہ انفارمیشن از ایٹ یور فنگر ٹپس. بالکل اسی وقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے. وکی لیکس نے دنیا بھر میں پولیٹیشنز کے چہرے جو ہیں بے نقاب کر دیے ہیں. آپ جو ہیں آپ کب صحافی لیکس نکال رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کو آپ یہ کریڈٹ تو دیں گے کہ وکی لیکس سے بہت پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جتنے صحافی لیکس پاکستانی صحافیوں نے جاری کیے ہیں اور جتنے چہروں سے پردہ اٹھایا ہے، شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں یہ اٹھایا گیا ہو. بہت اچھی بات کی انہوں نے. اچھا، آئی کانٹ ہیلپ بٹ نوٹس کہ آپ جب بھی جواب دیتے ہیں آپ کے چہرے پر نا ایک سرین سی پیس نظر آتی ہے اور ایک مسکراہٹ نظر آتی ہے. چاہے آپ سے کوئی بھی بات پوچھے ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے. بڑی ہمیشہ سے ایسی تھی یا یو ہیو میڈ اٹ اے پارٹ آف یور پرسنالٹی؟ یہ تو خیر اب بڑا مشکل ہے کہ مطلب یہ اندر سے آتی ہے یا یہ آپ لاتے ہیں کہیں سے؟ میرا یہ خیال ہے بازار سے خرید کے لے کے آتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اندر سے ہے، اندر سے اور نقلی تو نہیں ہے نا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ اپنے آپ سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. تو سچ بولنے میں کرب کیسا؟ سچ تو ایز سے بولا جاتا ہے، آسانی سے بولا جاتا ہے. زبردست. تو بیسکلی یہ آپ کے چہرے پہ سچ کا اطمینان ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ صحافی ہونے کے لیے علم زیادہ ضروری ہے یا باڈی شاڈی، مطلب باڈی بلڈر ہونا چل یہ کر لے؟ مطلب کس قسم کا سوال ہے یہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، ہارڈ ورک کی بھی اور علم کی بھی. میں نے امریکہ میں جن صحافیوں سے میں ملا اور مجھے وہاں تھوڑا سا عرصہ ایک اخبار کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا، تو میں نے دیکھا کہ جو صحافی جس شعبے میں کام کر رہا ہوتا ہے اس پہ وہ اتھارٹی ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی بندہ پینٹاگون کو رپورٹ کر رہا ہے تو اس کو پینٹاگون کے بارے میں ساری معلومات ہوں گی. ہمارے ہاں ابھی لوگ اتنی محنت نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ ان نامساعد حالات میں جب کہ ہمارے پاس انفارمیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن کی قانونی اجازت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود صحافیوں نے پاکستان کی جو ورکنگ تھی، جو حکومت تھی، جو اسٹیبلشمنٹ تھی، سب کی ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے لے کے آئے. کوئی شک. تو مشکل حالات میں کام کرنا، ادھر تو قانونی جہاد کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان. اب پتہ نہیں وہ اس کو اس طرح کا جہاد کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال پاکستان کے صحافیوں نے عوام کو شعور دینے میں بہت بڑا کردار ہے. کوئی شک نہیں ہے. معاشرتی بگاڑ پہ آپ لوگوں کی بہت کھچائی کرتے ہیں. تو یہ جو کھچائی کرنے والے سہیل وڑائچ ہیں، ان کی گھر میں کبھی ہوتی ہے کھچائی یا بس لوگوں کی کرتے ہیں؟ 4 سال سے گھر نہیں گئے، یہ بھی پوچھیں کہ کیا بنا ہے ان کے ساتھ. نہیں، میں انہیں بتا رہا تھا کہ دیکھیں 8 سال سے میں ایک دن جیو کے ساتھ کر رہا ہوں. بالکل. اس کا مطلب ہے میں نے 350 ایپیسوڈ کیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 2 دن بھی ایوریج نکالیں یا 1 دن کی ایوریج بھی نکالیں گھر سے باہر رہنے کی، تو یہ 4 سال بن جاتے ہیں کہ میں 8 سالوں میں 4 سال گھر نہیں رہی. تو باقی جو 4 سال ہیں یہ پھر کھچائی ہوئی یا کیا ہوا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں نے بہت عرصہ پہلے اپنے اندر سے غصے کو نکال باہر پھینکا ہوا. نہیں، آپ نے تو نکال باہر پھینکا ہوا ہے، گھر والوں نے پھینکا ہوا ہے. نہیں، اگر ایک بندہ غصہ ہی نہ کھائے اور دوسرا کھا بھی لے تو لڑائی کیسے ہوگی؟ یہ ویسے انہوں نے بات لاکھ روپے کی. میں خیال سے مجھے اور آپ کو آزمانا چاہیے، ٹپس لینی چاہیے. بعض بیگمات کو یہ غصہ ہوتا ہے کہ یہ غصہ کیوں نہیں کرتے. یہ بھی ہے، وہ کئی دفعہ میری بیگم اس بات پہ غصہ کرتی ہے، یہ آگے سے بولتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کو یہ پتا چل گیا کہ اس نے غصہ نہیں کرنا. اچھا سہیل صاحب، آپ کی لوگ بہت کاپی کرتے ہیں چینلز پہ، تو آپ کو
برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے یا کیا ہوتا ہے آپ کو دیکھ بہت کے؟ خوش ہوتا ہوں، خوش ہوتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس قابل ہوا ہوں کہ کیا بات لوگ آپ کی کیا شکل بات بتائیں۔ اچھا اصل نواز میں شریف بڑائی صاحب یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو خراج تحسین پیش خراج کرنے کا تحسین، بالکل۔ کہ اس کی کاپی کی کاپی کی جائے، جائے۔ اس کی پیروڈی کی جائے، تو الحمدللہ آپ اس معاملے میں بڑے خوش میں بالکل ایسے ہی سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے گھروں میں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بہت سے گھروں میں سہیل وڑائچ بیٹھے ہوئے ہیں بہت اور وہ مجھے یاد رکھتے ہیں۔ بالکل اگر آپ اس کے الٹ جواب دیتے تو ہم آپ سے پوچھتے کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ باتیں ہوتی رہیں گی، بہت مزیدار، بہت زبردست۔ آپ لوگ لیں گے چھوٹی سی بریک، ہم لوگ بھی لیں گے چھوٹی سی بریک، تو کہیں نہ چاہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، بہت مزے کی ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو صحافت اور بیوی، اس میں سے پہلی محبت کس کو گردانتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے صحافت پہلے آئی، بیوی بعد میں آئی، لیکن بیوی کے ڈر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحافت پہلے آئی۔ یہی میں کہنے لگا تھا کہ اگر صحافت کہہ دیا تو یہ پکی کھچائی ہے۔ اسی کو ڈپلومیسی۔ اچھا آپ کیونکہ ایک نہیں، یہ آپ تو بیوی کے ڈر سے کہہ رہے ہیں، سچی بات بتا دیں، ہم اس وقت ایسا کریں گے کہ کہہ تو دیا انہوں لیکن نے۔ مسکراہٹ نہ آتی ہے اگر سچی بات ہو۔ اچھا مجھے بتائیے رہنے دے، آخر گاری جانا ہوتا ہے۔ گاڑی زیادہ ہوتا ہے، میرا کہنا روک لیتے ہیں۔ اوڑک گھر کو۔ سہیل صاحب، وکی لیکس نے میرا کے بارے میں کوئی انکشاف نہیں کیا، تو یہ کیا مطلب بات ہوئی؟ یا آپ کو میرا کے بارے میں پاکستانی جرنلزم میں تو بہت انکشافات ہوئے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا جواد صاحب کہ ہمارے ہاں عادت ہے ہر ایک کا ٹھٹھا اڑانا، لگانا، کوئی شک نہیں۔ مجھے جو ایک دن میرا کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا تو میں غور کرتا رہا کہ پازیٹیو چیزیں میرا کی کیا کیا ہیں۔ پازیٹیو کیا تھی، چلیں ہمیں بتائیے۔ ہاں جی، ہاں، مجھے جو سب سے زیادہ اس کی بات لگی کہ ہارڈ ورکنگ ہے، یعنی وہ بالکل نہیں گھبرائی، اس نے 6 دفعہ 7 دفعہ ایک کویسچن کو ریپیٹ کیا۔ ہم اریٹیٹ ہو رہے تھے کہ یہ ایکٹریس ہیں، یہ کیوں اتنا ریپیٹ کروا رہی ہیں، لیکن وہ سیٹسفائی جب تک نہیں ہوئی، جب تک اپنی انگریزی کے وہ جو 1-2 لفظ یوز کرتی تھی، ایک بندہ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، اس سے ٹھیک نہیں کروا لیتی تھی، تو 6 دفعہ انہوں نے ریپیٹ کیا۔ وہ ٹی وی پر پھر بھی صحیح نہیں آئے تھے۔ اچھا آپ بتائیے کہ آپ نے اتنی پرسنالٹیز کو انٹرویو کیا ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہوگی جس نے آپ کے دل کو چھوا ہوگا، who must have affected your life in some way or the other? Name one. This was Wali Khan, Why? who was called traitor by everyone. کیوں؟ تفصیل سے بتائیے۔ اس کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے غدار ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، لیکن میں جب ان سے ملا، وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے، پالیٹکس سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ میں نے ان کی باتوں میں پاکستان کے لیے اتنا درد اور پاکستان کی غلطیوں کی طرف ان کا جو فوکس تھا وہ اتنا دیکھا کہ میں بہت متاثر ہوا ان سے کہ اگر اس شخص کو موقع ملتا تو شاید پاکستان کی تقدیر بدل گئی ہو اور بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ بالکل، بہت زبردست۔ ہم آتے ہیں ریپڈ فائر کی طرف، ایک ایسا راؤنڈ، ایک ایسی گیم ہے چھوٹی سی جس میں ہم آپ سے ایک لفظ کے سوال پوچھیں گے اور آپ نے فٹافٹ جو آپ کے ذہن میں پہلے آئے گا، پہلا لفظ آئے گا آپ نے بتا دینا، اور میرین کی شکل ایسی رہے گی تھرو آؤٹ، یہ دیکھنی پڑے گی آپ کو، تو جلن ہو رہی ہے، مجھے بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ دیکھو شکل اچھی ہے تم نا؟ ایک کام کرو، اپنی تصویر دے دو، میں یوں دیکھتا کر لیا کروں گا۔ نہیں پھر تم ٹکرے مارو گے چیزوں میں، پھر کہو گے میری ناک ٹوٹ گئی، میری آنکھ نکل آئی، پھر بھی میرے سر پہ سارا آپ کی بودا تصویر گرے گا۔ دیکھ کے ٹکرے ہی مار سکتا ہے انسان، اور تو کچھ نہیں کر کم از سکتا۔ کم ٹکرے تو مار سکتا ہے نا۔ اچھا اب سوال پوچھیں، بھاگ جائیں گے ڈر کے مارے۔ ہاں جی، پسندیدہ اداکار؟ اداکار اس وقت تو شاہ رخ خان ہے۔ اچھا نہیں پاکستانی؟ پاکستانی تو عرصہ ہوا، سچ یہ ہے کہ فلم نہیں دیکھی۔ فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ نہیں، ہمارے جو ٹیلی ویژن انڈسٹری سے۔ شان ہی ٹاپ پہ۔ شان چلے۔ سنگر پسندیدہ آپ کا؟ سنگر بدلتے رہتے ہیں مزاج کے مطابق۔ آج کل کون ہے؟ ویسے مجھے غزلیں اچھی لگتی ہیں سننا، آبدہ پروین ہیں، نصرت فتح علی خان ہیں، پنکج اداس ہیں، اچھا تو یہ جتنے ہیں، غلام علی ہیں سب سے بڑھ کے۔ کھانا؟
کھانا مجھے بہت رغبت ہے کھانے سے، باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ کیا کھانا ہے. لیکن کوئی نا فیوریٹ ڈش کیا ہوگی آپ؟ فیوریٹ ڈش پلاؤ. پلاؤ، مرغ پلاؤ یا مٹن پلاؤ؟ مٹن پلاؤ اور دیسی مرغی. دیسی مرغی، واہ جی واہ. شخصیت قائد اعظم سے میں بہت متاثر. پسندیدہ شعر؟ میرے استاد ہیں پروفیسر خورشید رضوی. کیا بات. ان کے 2 اشعار سناتا ہوں. بتائیں. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. بہت تم سمجھتے ہو بچھڑ جانے سے مٹ جاتا ہے عشق، تجھ کو اس دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں. واہ جی واہ. واہ واہ. اچھا چلے پسندیدہ رائٹر بتا دیں. پسندیدہ رائٹر بھی کتابوں کے آج کل میں پڑھ رہا ہوں. ایک ٹرکش رائٹر ہیں، ناولسٹ ہیں، نوبل پرائز ونر ہیں، اورہن پاموک. اور آج کل مجھے وہ بہت اچھے، ان کے میں 2-3 چیزیں پڑھ چکا ہوں. میری خواہش ہے کہ سبھی پڑھوں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہی از ٹرکش، لیکن ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں لکھا ہے. آپ کے پسندیدہ سیاستدان؟ نوابزادہ نصر اللہ خان. پسندیدہ کھیل؟ کرکٹ ہوگا. کرکٹ. نام کون سا پسندیدہ؟ ہاں جی. اپنے بیٹے کا نام. کیا نام ہے؟ رحمت. احمد. رحمت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پسندیدہ خوشبو؟ خوشبوئیں بھی بدلتی رہتی ہیں موڈ کے ساتھ آج کل، لیکن مجھے بہت شوق ہے خوشبوؤں کا. بہت کلیکشن ہے میرے پاس. اچھا. تو اگر آپ نام پوچھیں گے تو شاید نام نہیں بتا. ویسے آپ کو کھانے کی خوشبو، کھانے کی خوشبو آپ کو سب سے زیادہ؟ کھانے کی خوشبو بھی پسند ہے. بلکہ ابھی کل پرسوں میں سن رہا تھا ایک ڈاکٹر کی بات ٹی وی پہ، مجھے بڑی اچھی لگی. اس نے کہا کھانے کے لیے جو 5 حواس ہیں ان کو سب کو جگانا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے. کیا بات. سونگھنے کی حس، ہضم کرنے کی، یہ اس کو ٹچ کرنے کی حس، تو ہم عام طور پہ نہیں کرتے. اس دن کے بعد سے میں نے سوچا کہ یہ زیادہ انجوائبل ہے. سہیل براج صاحب کے ساتھ بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے شاعر حضرات جناب سرفراز شاہد صاحب اور جناب زاہد فخری صاحب موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف بھی چلیں اور ان سے تھوڑا سے ان کے کلام شیئر کریں. سرفراز صاحب. قطع ہے جی کہ بہو کے پاس ڈپلومہ ہے پولی ٹیک ادارے کا. بہو کے پاس ڈپلومہ ہے پولی ٹیک ادارے کا، کسی دفتر میں ہے اور جاب اس کی ٹھیک چلتی ہے، مگر سسرال میں ہوتی ہے اس کو یہ پریشانی، مدر ان لا کے آگے کون سی ٹیکنیک چلتی. بات ہو رہی تھی انٹرنیٹ کی جی، تو ایک قطع ملاحظہ ہو کہ میں نہیں اب ڈاکیے کا منتظر، ان کی جب ای میل آئی دیکھ لی. میں نہیں اب ڈاکیے کا منتظر، ان کی جب ای میل آئی دیکھ لی. اب تو انٹرنیٹ میں ہے تصویر یار، جو ہی ویب سائٹ ملائی. اور اسی طرح ایک اور قطع کہ ادھر کرتی ہے پردہ، ادھر کرتی ہے پردہ اور ادھر جلوے دکھاتی ہے. ادھر کرتی ہے پردہ اور ادھر جلوے دکھاتی ہے. وہ گھر کی چھت پہ کیوں آئے جو انٹرنیٹ پہ آتی ہے. اور روایات کہن کی یاد ہو جاتی ہے پھر تازہ، روایات کہن کی یاد ہو جاتی ہے پھر تازہ. وہ ڈسکو ڈانس میں جب مشرقی ٹھمکا لگاتی ہے. جی تو فخری صاحب آپ بھی کچھ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ جی، فیملی پوئٹ ہمارے ایک تو انٹرنیٹ پہ قطع ہے چھوٹا سا، اور ایک جو انہوں نے بہو کا ذکر کیا تھا اس سے ایک شعر قطع یاد آ گیا کہ کہا ڈیڈی نے بیٹے سے، کہا ڈیڈی نے بیٹے سے جہاں شادی تمہاری ہو کسی صورت تمہارے باپ کی بھی غم گساری ہو. کہا ڈیڈی نے بیٹے سے جہاں شادی تمہاری ہو کسی صورت تمہارے باپ کی بھی غم گساری ہو. کرو کوشش کہ رشتے کے لیے وہ گھر ملے جس میں بہو پیاری ہو لیکن اس کی اماں اس سے پیاری ہو. یہ لگتا ہے ڈیڈی آپ ہوتا تو ہمیشہ ایسا ہی ہے. اور ایک چھوٹا سا قطع اور ہے کہ انٹرنیٹ پر لگ گئے پہرے، موبائل بھی چھن گئے فخری.
कैदू खेड़े खुश थे कितने करके हमको वखरो वखरी। इंटरनेट पर लग गए पहरे मोबाइल भी छिन गए फखरी। कैदू खेड़े खुश थे कितने करके हमको वखरो वखरी। मिलन हुआ ना टाके शाके ईद गुजर गई सुक्की अपनी। बैं बैं करता रह गया बकरा मैं करती रह गई बकरी। जी तो नाजरीन, ये थे सरफराज शाहिद साहब और जाहिद फखरी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब का, हमारे शायर हजरात का, कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये मेरे लफ्ज थे और ये मेरीन के लफ्ज थे, वो मैंने बोल दिए हैं। ओहो, अब तो मुझे फांसी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम एंड करते हो घर जाते। मैं एक काम करते हैं कि प्रोग्राम एंड आप कर लें, घर मैं चला जाता हूँ। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल। आप लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। अपनी